اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ پروگرام علم اور عمل کے ساتھ میں ہوں عرفان احمد، اور آج ہم نیوز ٹائم ایچ ڈی کے لائیو اسٹوڈیوز میں آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام کے اندر زکوٰۃ بہت اہم رکن کے طور پر جانا جاتا ہے، اور زکوٰۃ کی بہت اہمیت ہے۔ آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ کے حوالے سے، زکوٰۃ کے مصارف کے بارے میں، زکوٰۃ کے ساتھ جڑے ہوئے مسائل کے بارے میں، جس کے لیے ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مولانا اکرام اللہ عارفی صاحب، جن سے ہم بات کریں گے اس موضوع کے اوپر۔ اور میں سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا مولانا اکرام اللہ عارفی صاحب کو کہ آج آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، اور میں آپ سے اس موضوع پہ بات کرنا چاہوں گا۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر، سب سے پہلے مولانا مجھے یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کا ایک بہت اہم رکن ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ زکوٰۃ کو اسلام کا بہت اہم رکن کیوں مانا جاتا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں نماز کو قائم کرنے کا ذکر کیا ہے، وہاں زکوٰۃ ادا کرنے کا ذکر کیا ہے، اور تقریباً قرآن پاک میں 86 آیات ایسی ہیں جہاں نماز کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کو جوڑا ہے۔ اور یہ بات تو مسلمان کے بچے کو معلوم ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں: کلمہ پڑھنا، نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ ادا کرنا، اور روزے رکھنا، اور آخر میں حج کرنا۔ زکوٰۃ یہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ نماز کے بعد زکوٰۃ کا تذکرہ کیوں ہے؟ کیونکہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے بدنی عبادت قرار دیا ہے، اور زکوٰۃ کو اللہ نے مالی عبادت قرار دیا ہے۔ تو جہاں بھی بدنی عبادت کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہاں مالی عبادت کا بھی حکم دیا ہے۔ اور دوسری اس کی حکمت یہ ہے کہ جیسے نماز اسلام میں بہت ہی اہم ہے، ایسے ہی نماز کے ساتھ جس کو ذکر کیا گیا ہے وہ بھی بہت اہم فریضہ ہے۔ نماز کے بعد دوسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے۔ نماز ادا کرنے سے، قائم کرنے سے، پڑھنے سے انسان کا بدن پاک ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کا بدن بھی پاک رہے اور مال بھی پاک رہے۔ جی مولانا، میں جاننا چاہوں گا کہ کیونکہ ہم پہ مسلمان ہونے کے ناطے زکوٰۃ کے بنیادی مسائل کو سمجھنا فرض ہے، تو یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے پاکیزگی اختیار کرنا۔ زکوٰۃ تزکیہ سے ہے۔ نماز تزکیہ نفس کے لیے ہے، اور زکوٰۃ تزکیہ مال کے لیے ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مال اس سے پاک ہو جاتا ہے، اس لیے ہی تو اس کو زکوٰۃ کہا یہ مال کو پاک کر دیتے ہیں۔ جی، وجہ فرمایا۔ مولانا یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ کب لازم ہوئی، کب فرض کی گئی؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے جو آپ نے کیا ہے، اور اکثر مسلمانوں کو ان سوالات کا علم نہیں ہے۔ تو میں ناظرین کرام اور سامعین سے گزارش کروں گا کہ میری یہ گفتگو بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیں۔ بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو بھائی صاحب نے میرے سامنے پیش کیا ہے۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ یاد رکھیں کہ جن کے پاس 4 چیزوں میں سے ایک چیز ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ سب سے پہلے سونا، گولڈ جسے کہتے ہیں، سونا 7.5 تولہ ہو، اور جب انسان مالک بنے اسلامی تاریخ کے متعینہ دن سے پھر اگلے سال اسی دن اس پر سونے کی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ کے لیے یوں سمجھے کہ 2 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سونا آ جائے 7.5 تولہ، اور اس کے ساتھ اور کوئی چیز نہ ہو۔ دوسرا چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ۔ تیسرے نمبر پر ہے سامان تجارت۔ چوتھے نمبر پر ہے نقدی کیش، یعنی انسان کے پاس نقد رقم ہے، بینک میں ہے، گھر میں ہے، جس کا یہ مالک ہے،
وہ بھی 52.5 तोला चांदी के मिकदार के बराबर हो, और सामान तिजारत यानी दुकान में जो सामान रखा है, जी जी, खरीदो फरोख्त की नीयत से जो सामान है, जी, गाड़ियों का कारोबार है, प्लाटों का कारोबार है, जी, जानवरों का कारोबार है, जी, और करियाने का, कलात का, आयरन का, जितने भी कारोबार है उनकी ज़कात जिस दिन उन्होंने सामान अपनी दुकान में रखा है, फैक्ट्री कायम की है, कारखाना बनाया है, वो तारीख नोट कर लेंगे, इस्लामी तारीख, अंग्रेजी तारीख नहीं। मिसाल के तौर पे यकम मुहर्रम को ये हुआ है, तो अगले साल पूरा साल गुजर जाने के बाद यकम मुहर्रम को ही ज़कात फर्ज होगी। जी ठीक है। सोना, फकत सोना है तो फिर सोने की ज़कात है। अगर सोने के साथ चांदी चाहे 1 माशा हो, 1 ग्राम हो, और सामान तिजारत है या नकदी है, कैश है, तो सोना फिर ताबे हो जाएगा चांदी के। लेकिन अगर सोना खाली है, 3 चीजें नहीं है साथ, तो फिर सोना 7.5 तोले से कम है तो ज़कात नहीं। जी ठीक है। दूसरा सवाल यह है कि सोना इस्तेमाल में हो या ना हो, जी ठीक है, उसके जेवर बने हुए हो या डली की सूरत में हो, हर हाल में ज़कात देनी पड़ेगी। जी, सोना जिस भी फॉर्म में, जिस भी शक्ल में आपके पास मौजूद है, चाहे वो आपके इस्तेमाल में है या नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद सोना जेवर की सूरत में ही हो तो तभी ज़कात लाजिम होती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सोना इस्तेमाल में हो या ना हो, हर हाल में ज़कात होगी। जी ठीक है। जेवर है या डली की सूरत में अपने पास मौजूद है, लेकिन मालिक है किसी और के पास रखा हुआ है, फिर भी उसकी ज़कात उनको अदा करनी पड़ेगी। जी ठीक है। मौलाना, एक सवाल ये है कि ज़कात का क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तो फ़र्ज़ की गई है और बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है इस्लाम में कि आप अपने ज़कात जो है वो अदा करें, तो ज़कात का मुआशरे की बेहतरी और भलाई में किस कदर अहम किरदार है? बहुत ही अहम किरदार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जितने बंदे हैं, अल्लाह को उनसे बहुत मोहब्बत है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं कि मेरे बंदे मेरे बंदों को खुश करते रहें। और अल्लाह ने निज़ाम कायनात ऐसा बनाया है कि कुछ बंदे ऐसे जो साहिब सरवत है, साहिब माल बना दिए गए, कुछ ऐसे हैं जो गुर्बत ज़दा हो गए, जी, कई ऐसे हैं कि उनके पास माल कम है, कुछ गरीब है, कुछ अमीर है, जी जी, कुछ हाकिम है, कुछ महकूम है। तो ये एक सिलसिला है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, निज़ाम कायनात का। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साहिब माल को, जिनको अल्लाह ने माल दिया है, इसलिए कुरान पाक में वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वो लोग जिनको हमने माल दिया है, तो माल तो अल्लाह ने दिया है, जी बेशक। तो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि माल क्योंकि मेरा दिया हुआ है, इसलिए मुझे हक है कि मैं तुम्हें हुक्म करो कि मेरे उन बंदों पर माल खर्च करो जिनको मैंने नहीं दिया है। ज़कात एक ऐसा निज़ाम है, इंसानियत की भलाई इसमें सरासर भलाई है कि अगर ज़कात दहिंदा ज़कात अपने गरीब लोगों तक पहुंचा दें, उनके हाथ तक पहुंचा दें, तो दुनिया में कोई गरीब नहीं रहेगा। और ये एक खिदमत का बहुत बड़ा शोबा है कि बंदों को और अल्लाह ताला इस पे खुश होते हैं। अल्लाह क्या फरमाए, हदीस कुदसी है कि मेरा बंदा जब तो माल ज़कात के लिए किसी को देता है तो सबसे पहले मेरे हाथ में आता है, फिर मेरे हाथ से मेरे गरीब बंदे के हाथ में पहुंचता है। सही बात, ये एजाज़ है। जी बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, आपने बताया कि सोना, चांदी, नकदी और कारोबारी अशिया जो हैं उन पे ज़कात। अच्छा, सोना समझ में आता है कि जी आपने जैसे बता दिया कि सोना आपके पास मौजूद होना चाहिए, चांदी आपके पास मौजूद हो, खैर उसका निसाब हम बाद में डिस्कस करते हैं क्योंकि वो बहुत अहम चीज़ है। मैं चाहूँगा नकदी की भी बात थोड़ी सी मैं जाऊँगा कि नकदी पे भी रोशनी डालें कि नकदी की सूरत में आपके पास अगर कैश की सूरत में पैसे पड़े हैं तो क्या वो जो ज़कात की मद में आते हैं, वो बैलेंस जो ज़कात जिस पे ज़कात लाजिम हो जाती है वो पूरा साल आपके पास होना चाहिए या उसकी ट्रांजिशन कि वो बार बार इस्तेमाल हो रहे हों? बहुत ही अहम सवाल है। चांदी का निसाब जैसे मैंने पहले बताया ना, 52.5 तोला चांदी जी, नकदी इंसान के पास 52.5 तोला चांदी के बराबर है, के बराबर होनी चाहिए। इससे ज्यादा है तो ये साहिब निसाब आदमी, जी ठीक है, इतने पैसे यानी जरूरियात से ज़ायद इसके पास मौजूद है, ठीक है, उस पर ज़कात फर्ज होगी साल गुजर जाने के बाद, जी ठीक है। अब साल का मतलब ये है कि एक मुतय्यना तारीख में उसके पास इतना माल आ गया, इतनी नकदी आ गई, कैश आ गया, तो अगले साल उसी साल ज़कात फर्ज होगी। दरमियान में चाहे पैसे घटते रहे बढ़ते रहे इसका कोई एतबार नहीं होगा। मिसाल के तौर पर
اسلامی تاریخ کے متعینہ دن میں اس کے پاس 1 لاکھ آ گیا. اب اس نے کاروبار پھر آگے لین دین ہوتا رہا, بڑھتا رہا, کبھی گھٹتا رہا, کبھی 10 لاکھ آ گیا, کبھی 15 آ گیا, کبھی 5 آ گیا. اس کا اعتبار نہیں ہوگا, بلکہ اسی دن اگلے سال دیکھیں گے کہ اس کے پاس اب کتنی رقم موجود ہے. 1 لاکھ ہے, 70,000 ہے, 2 لاکھ ہے, جتنی اس دن ہوگی. جی ٹھیک ہے. اس سے 1 دن پہلے اس کے پاس 20 لاکھ روپیہ تھا اور سورج غروب ہونے سے پہلے وہ 20 لاکھ نہیں رہا, تو اب اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ اسی دن ہوگی جس دن اس کے پاس پیسے. جی ٹھیک ہے. اچھا مولانا, ایک اور سوال بہت اہم میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص سونے اور چاندی کا کاروبار کرتا ہے اور جب زکوٰۃ کا ٹائم آتا ہے, وقت آتا ہے کہ جب اس کو زکوٰۃ دینی ہے, جب اہل اسلام زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, تو اس کے لیے کیا حکم ہے اسلام میں جو کہ سونے اور چاندی کا کاروبار کر رہا ہے؟ جتنے بھی صرافہ لوگ ہیں, جی, سونے اور چاندی کا کاروبار کرنے والے, ان پر تو زکوٰۃ بہت ہی زیادہ فرض ہے. جی ٹھیک ہے. سونے اور چاندی کا کاروبار کر رہے ہیں, اس چیز کا کاروبار کر رہے ہیں جس چیز پر اللہ نے زکوٰۃ ذاتی طور پر فرض کیا ہے. جی ٹھیک ہے. اس لیے ان کی دکان میں جتنا سونا چاندی ہوگا سب پر زکوٰۃ ہوگی. جو اس دن موجود ہوگا, وہ ان کی ملکیت والا یا ان کی جو گاہکوں کا ان کے پاس پڑا ہوا ہے, اس میں تو کوئی جو گاہکوں کا پڑا ہے وہ نہیں, جس کے یہ خود مالک ہے. شریعت کا یہ پہلا حکم ہے. جی ٹھیک ہے. کہ زکوٰۃ اس مال پر ہوگی جس کا وہ خود مالک ہے. جس کا وہ خود مثال مالک کے طور پر اس کا نہیں ہے, اس کی بیٹی کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں, پھر بیٹی پر ہے. بیوی کے پاس ہے, جی جی, اس کا نہیں ہے, وہ مالک ہے. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. جو بلڈ ریلیشنز ہیں ان پہ بھی ہم ابھی بات کریں گے کہ اگر بیٹی کے پاس ہے تو بیٹے کے پاس ہے یا بیوی کے پاس ہے, اس پہ ہم بڑی تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک شخص اگر کاروبار کرتا ہے اور اس کا جو کاروبار ہے وہ بہت اچھا ہے اور وہ چلتا ہے, اس پہ وہ اس پہ پیسہ کماتا ہے, پھر اس کو یوز کرتا ہے, پھر پیسہ کماتا ہے, وہ یوز کرتا ہے, وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے, کیا وہ جو شخص ہے کاروباری آدمی جو کہ مسلسل کاروبار سے پیسہ کما رہا ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جب زکوٰۃ دینے کا وقت آئے گا تو کیا جو اس کے پاس مال موجود ہوگا اسی پہ وہ زکوٰۃ دے گا؟ جی, جس دن اس نے کاروبار کا آغاز کیا ہے, جی, اس دن کو وہ نوٹ کر لے, یہ فرض ہے اس کو. جی ٹھیک ہے. اگلے سال اسی دن کاروبار کے حوالے سے جتنی اس کے پاس رقم موجود ہے, اچھا, یا جتنا سامان تجارت اس کے پاس موجود ہے, اس کا حساب کرے گا کہ کل لاگت میرے پاس اب کتنی ٹوٹل کر کے, پھر یہ دیکھے کہ میں نے کن سے پیسے لینے ہیں, ان کو بھی شامل کر لے. وہ اس کے پاس نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اس نے بطور قرض کے دیے ہوئے ہیں, وہ اس کی رقم ہے وہ, ہاں, کیونکہ ان کا مالک یہ ہے, مالک یہ ٹوٹل کر کے اس کے بعد پھر وہ یہ دیکھے کہ میں نے کن کن کو واپس لوٹانے ہیں, میں کن کا مقروض ہوں. جی ٹھیک ہے. وہ رقم منہا کر دے اس میں سے. منہا کرنے کے بعد پھر جتنی رقم بچ گئی ہے اس کی زکوٰۃ ہے. اچھا, خوبصورت بات بڑے اچھے انداز میں آپ نے سمجھائی کہ اگر اس پہ بھی کوئی قرض ہے تو وہ اس قرض کو اپنے جو رقم ہے جو اس نے لوگوں سے لینی ہے اس میں سے منہا کرے, اور جو رقم لوگوں کے پاس اس کی موجود ہے اس پہ بھی اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنا بنتا ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ نارملی بچی کو والدین جو ہیں وہ اپنی شادی کے موقع پر جہیز میں سب سے زیادہ پریفرنس لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ زیور جو ہیں وہ دیں, اور بچیوں کی بھی خواہش ہوتی ہے, اور حالانکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ جو سسرال والے ہیں ان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ زیور زیادہ سے زیادہ ملے. اچھا, جو زیور کوئی شخص کوئی والد اپنی بیٹی کو جو ہے وہ جہیز میں دیتا ہے اور وہ لے کے اپنے گھر چلی جاتی ہے, اس پہ جو زکوٰۃ ہے وہ یقیناً زیور ہے اور سونا ہے اور اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے. اب وہ 6 ماہ تو سونا جو ہے وہ رہا اس والد کے پاس, اور اگلے 6 ماہ زکوٰۃ کے آنے کے وقت تک وہ چلا گیا بیٹی کے پاس, تو اس کو کس طرح سے آپ ایکسپلین کریں گے؟ اس کی زکوٰۃ کیا وہ باپ دے گا, کیا وہ بیٹی دے گی, یا دونوں آدھا آدھا دیں گے کیونکہ آدھا سال وہ بیٹی کے پاس ہے, آدھا سال سے وہ باپ کے پاس تھا؟ ماشاءاللہ, بہت ہی اچھا سوال ہے, لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا.
ایک تو یہ کہ زیور جب تک والد کے پاس ہے جی یا والدہ کے پاس ہے، جی جی سال نہیں گزرتا، 9 مہینے 11 مہینے گزر گئے، بلکہ سال سے 1 مہینہ کم، ابھی پورا سال نہیں ہوا جی ٹھیک ہے، 1 دن کم اچھا چاہے ہو، وہ پھر بیٹی کی طرف چلا گیا تو والد پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے سال پورا ہونا شرط ہے. جی ٹھیک ہے. بیٹی کے پاس چلا گیا، جیسے ہی بیٹی کے پاس گیا وہ کیونکہ زیورات کی مالک ہو گئی، اسی دن سے وہ صاحب نصاب ہو گئی، اگلے سال اسی دن اس پر زکوٰۃ ہوگی. اور میں آپ کے اس سوال کی تھوڑی سی تفصیل کرنا چاہوں گا جی پلیز پلیز. نہیں ضروری ہے. 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 اشخاص ایسے ہیں کہ ان کو یعنی جیسے ہی مال آئے گا زکوٰۃ ان پر فرض ہو جائے گی، وہ صاحب نصاب ہو جائیں گے. ایک یہ کہ آدمی غریب تھا لیکن اس نے جاب کر لی، اور جاب اس کی اتنی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر، جو آج کل تقریباً 70,000 بن رہا ہے، کیونکہ چاندی کا میں نے اس وقت جو ریٹ معلوم کیا ہے وہ 1300 فی تولہ کے حساب سے ہے. جی ٹھیک ہے. اس حساب سے 70,000 روپیہ بنتی ہے. 70,000 روپیہ کسی کی سیلری متعین ہوئی، جی صحیح ہے، رقم کو مل گئی، جس دن اس کو ملی ہے اسی دن سے وہ صاحب نصاب ہوگی. اگلے سال اسی دن جتنے اس کے پاس پیسے ہوں گے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر بیٹی ہے، ہم نے اس کو جہیز دیا، سامان جہیز دیا، زیورات بھی سسرال کی طرف سے اس کو ملے، تو جس دن اس کے پاس یہ زیورات آ گیا وہ مالک بن گئی. وہ چاہے حق مار میں معجل ہو یا غیر معجل ہو یا ویسے گفٹ کے طور پر دیے ہو، بہرحال وہ ان کی مالک ہو گئی. اگلے سال اس پر زکوٰۃ ہوگی. ایسے ہی ایک آدمی نے دکان کا افتتاح کیا، دکان میں سامان ڈالا، جس دن افتتاح ہوا ہے اگلے سال اسی دن اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی جتنا اس میں مال ہوگا. جی ٹھیک ہے. ایسے ہی ایک آدمی نوجوان بیٹا غریب ہے لیکن والد فوت ہو گیا اور والد کی وراثت میں اس کو مل گیا، جیسے ہی اس کا والد فوت ہوا وہ صاحب نصاب ہو گیا. زبردست. اگلے سال اسی دن جو اس کا مال ہے اس کی اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور زکوٰۃ کتنی ہے؟ 40واں حصہ، 2.5% جسے کہتے ہیں، یعنی 1000 میں سے 25 روپے، 1 لاکھ میں سے 2500، 1 لاکھ روپے میں سے 2500. 1 لاکھ صحیح. اللہ کے راستے میں 39,000 اس کے پاس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا مولانا یہ بتائیے گا کہ جو ابھی بات ہم نے کی کہ بچی جو ہے وہ صاحب نصاب ہو گئی اور اس پہ وہ زکوٰۃ فرض ہو گئی، تو وہ خود سے کیونکہ روزگار پہ نہیں ہے، وہ خود سے کوئی اس کا ذریعہ معاش نہیں ہے، وہ ایک گھریلو خاتون ہے اور وہ اپنے خاوند کے پاس چلی گئی، تو کیا وہ جو خاوند ہے وہی اس کی جو اس کے زیور پہ جو کہ ملا تو والد کی طرف سے ہے تو اس پہ زکوٰۃ دے گا؟ خاوند کے ذمے نہیں ہے زکوٰۃ دینا. جی جی. زکوٰۃ ذمے تو اسی کا ہی ہے جس کی یہ جو خود مالک ہے، کیونکہ اس نے شوق کیا ہے زیورات کا، اب زکوٰۃ کسی کے ذمے ہے. لیکن اگر خامد دے تو یہ اس کی محبت ہے، اور خامد کو اپنی بیوی سے محبت کرنی چاہیے. کیا اس کے لیے وہ کھانے کا انتظام نہیں کرتی، اس کے کپڑے نہیں دھوتی، اس کی خدمت گزار نہیں ہے؟ تو خامد اگر سال کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ یہ تعاون کرے عذرائے محبت تو یہ تو بڑی بات ہے، لیکن خامد کے ذمے نہیں ہے. اگر وہ دے تو یہ محبت میں اضافی کام ہے. زبردست، خوبصورت جی بات، بہت شکریہ آپ کا. ہم آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں، کچھ اور مسائل ہیں جو کہ زکوٰۃ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے لیے یہ بہت اہم چیزیں ہیں، ان کو سمجھنا اور ان کو جاننا. مولانا یہ بتائیے گا کہ جو پراپرٹی ہے، جس طرح سے کہ کسی کے پاس ایک مکان ہے رہنے کے لیے اور اس کے ساتھ اس کے پاس ایک اور مکان ہے جو کہ وہ اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی دکان ہے جو کرائے پہ دی گئی ہے، کوئی اسی طرح سے پلاٹ ہے جو خالی پڑا ہوا ہے، ذرا تفصیل سے بتائیے گا تاکہ لوگوں کا یہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے کنسیپٹ کہ اس پہ وہ کس طرح سے اس پہ بھی ایسی کوئی شرط لاگو ہے زکوٰۃ دینے کی کہ وہ اس پلاٹ سے انکم حاصل کر رہا ہے یا اس مکان سے انکم حاصل کر رہا ہے. بہت ہی مفید سوال ہے کہ آیا آدمی کے پاس ایک تو رہائشی مکان ہے، اس کی تو زکوٰۃ ہے نہیں، ایک اور مکان ہے جو اس نے کرائے پر دیا ہوا، یا دکانیں ہیں، دکانیں کرائے پر ہیں. اب ان مکانات پہ جتنے بھی اس کے پاس ہیں ان کی زکوٰۃ نہیں ہے، جتنی دکانیں، جتنی مارکیٹیں، ان کی زکوٰۃ نہیں ہے.
لیکن ان کی آمدن پر زکوٰۃ جی ٹھیک ہے، جو کرایہ آ رہا ہے جی اس ٹھیک پہ ہے، زکوٰۃ ہوگی. خالی پلاٹ اس کے پاس پڑا، اچھا 1 ہے 2 ہے یا 10 ہے، ٹھیک ہے، ان خالی پلاٹوں پر زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ ان کی پراپرٹی کی نیت نہ کرے، جی ٹھیک ہے، بیچنے کی خریدنے کی نیت نہ کرے، اس وقت تک ان پلاٹوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. جی ٹھیک ہے، گھر میں جتنا سامان موجود ہے، کروڑوں کا سامان رکھا ہوا ہے، اچھا فرنیچر پڑا ہوا ہے گھر میں، قالین پڑے ہوئے ہیں، بہت کچھ ہے اور اس کے استعمال میں بھی نہیں ہے، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ ان پر نہیں ہے. اس لیے زکوٰۃ صرف ان 4 چیزوں پر ہے: سونا، چاندی، سامان تجارت اور کیش. جی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. گاڑیاں ہیں، ایک اپنے استعمال میں، ایک اور گاڑی اس کے پاس، 2 گاڑیاں 3 ہیں، جو گاڑیاں اس کے استعمال میں ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. جی ٹھیک ہے، ہاں اگر گاڑیوں کا کاروبار اس نے شروع کر دیا تو پھر زکوٰۃ ہوگی. ہاں اگر اس کے پاس پیسہ موجود ہے تو وہ 1 سال جب زکوٰۃ کا دینے کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس جو نقدی موجود ہے اور وہ نصاب میں آتی ہے تو یقیناً وہ دینا ہوگا. اگر کوئی شخص پلاٹ بیچ دیتا ہے اور اس سے چند دنوں بعد یا چند ہفتوں بعد زکوٰۃ دینے کا وقت آ جاتا ہے، جیسے رمضان المبارک شروع ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کا مہینہ آ جاتا ہے، زکوٰۃ لازم ہو جاتی، تو وہ پلاٹ کی قیمت جو اس نے رکھی تھی اپنے پاس، جو پلاٹ کے پیسے اس نے اپنے پاس رکھے تھے، اس سے اس نے پلاٹ نیا خریدنا ہے کاروبار کے لیے، اور وہ جو منافع تو اس کا وہی ہے جو اس نے لے لیا، باقی پیسے تو اس نے دوبارہ سے انویسٹ کر دینے ہیں. تو جب اس کے پاس یہ پیسے پڑے ہیں جو اس نے پلاٹ بیچ کے ابھی رکھیں اپنے پاس اور زکوٰۃ کا وقت آ گیا، تو ان پیسوں پہ بھی زکوٰۃ لازم ہے؟ جی، جو پلاٹ اس نے خریدا ہے وہ پیسے اس کے پاس ہیں جی، اور وہ متعینہ دن بھی آ گیا جس دن زکوٰۃ دینا فرض ہو گئی، جی ٹھیک ہے، اور پیسے اس کے پاس موجود ہے تو ان پیسوں کی زکوٰۃ، کیونکہ نقد کیش ہے، جی ٹھیک ان ہے، پیسوں کی زکوٰۃ اس کو ادا کرنا ہوگا. جی ٹھیک ہے. سامعین، آپ نے سنا کہ جیسے بتایا مولانا نے کہ اگر آپ کوئی بھی چیز بیچتے ہیں اور زکوٰۃ کے دینے کے دن سے پہلے بیچتے ہیں، کچھ دن پہلے چاہے بیچتے ہیں، اور اگر اس کی رقم آپ کے پاس پڑی ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ دینا لازم ہے. یہ مت سوچئے گا کہ یہ رقم جو ہے یہ تو میں نے دوبارہ سے انویسٹ کر دینی ہے، میرا منافع تو اس میں سے بہت تھوڑا سا ہے، تو شاید آپ اس میں رہیں کہ مغالطے میں رہیں کہ آپ اس پہ زکوٰۃ نہ دیں، تو یہ بہت بڑی بھول بھی ہے اور بہت بڑا گناہ بھی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ شرعی طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ہم زکوٰۃ سب لوگ دینا چاہتے ہیں، سب لوگ دیتے ہیں اپنے تئیں، جتنا کوئی جانتا ہے، جتنا کسی کے بس میں ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے مال کو پاک کروں. تو جب دینے کا وقت آتا ہے تو اس میں ہمیں کس قدر ایفرٹس کرنی چاہیے کہ ہم پراپر طریقے سے اور پراپر جگہ پہ اس کو دے سکیں؟ بہت ہی اہم سوال ہے کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں امت محمدیہ کے افراد پر، صاحب نصاب افراد پر جو فرض کی ہے، اس میں اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر بڑا نرمی کا معاملہ ہے. جی، آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، امت پر جو زکوٰۃ فرض تھی وہ مال کا نصف تھا. جی، جتنا مال ہے آدھا مال آپ دیں، جی، کتنی سختی تھی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ نے تو خیر آپ کی اونٹیوں پر اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا، کتنی محبت کا اظہار کیا کہ آپ اپنے مال سے صرف 40واں حصہ دیں. اس کے باوجود بھی اگر ہم نہ دیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کم بختی ہے اور ہم پر کنجوسی اور بخل کا راج ہے کہ ہم پھر بھی نہیں دیتے. جی، اگر دیں. زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ مال کی میل ہے. کپڑا میلا ہو جاتا ہے تو میل اس میں سے کتنی نکلتی ہے؟ کپڑا زیادہ ہوتا ہے میل تھوڑی ہوتی ہے. تو یہ اللہ نے زکوٰۃ بالکل تھوڑی ہے، یعنی 40,000 میں سے 1,000 ہے تو یہ میل ہی ہے، لیکن جب یہ نکل گئی تو مال پاک ہو گیا. میل نکلی، گندگی نکلی تو مال پاک ہو گیا. اس میں انسان کو روحانیت ملتی ہے. جی بالکل اس میں صحیح. انسان کے اللہ تعالیٰ کے ہاں درجے بلند ہوتے ہیں اور قدر و قیمت بڑھتی ہے. اس لیے تمام صاحب مال افراد پر زکوٰۃ، اور ان کو خوشی کے ساتھ دینی چاہیے. کن حضرات کو یہ خود تلاش کر کر کے ان کے دروازوں پر پہنچیں، نہ یہ کہ غریبوں کو اپنے دروازوں پر بلائیں، قطاروں میں لگوائیں ان کو اور شوبدہ بازی کریں، ریاکاری کریں. اس سے بچیں، بلکہ آپ اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے قریب ترین دیکھیں، ارد گرد دیکھیں، ترین دیکھیں، ان کو آپ خود جا کر زکوٰۃ دیں. زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، ان پر لینا فرض نہیں ہے، آپ کو دینا فرض ہے. اس لیے خود پہنچائیں، اپنا فریضہ ادا کریں، آسان طریقے سے ادا کریں.
ہمارے ساتھ مولانا اکرام اللہ عارفی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آج بہت ہی اہم موضوع زکوٰۃ پہ ہم بات کر رہے ہیں. بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. مولانا یہ بتائیے گا کہ بینک کے اندر نارملی لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ بڑا لوگ زیادہ سیف سمجھتے ہیں اور لوگ بینک پہ پیسے رکھتے ہیں اور بہت سارا پیسہ بینکوں میں پڑا ہے. بینک ایون بن گئے ہیں ان پیسوں سے جو کہ لوگوں کا پیسہ ہے. تو وہ جو بینک بھی ایک طریقہ کار ان کا بھی متعین کیا گیا ہے کہ رمضان کی پہلی تاریخ کو وہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس کی کٹوتی کرتے ہیں. تو جب وہ زکوٰۃ کی کٹوتی کرتے ہیں تو وہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس پہ جو ہے وہ کیا وہ درست ہے؟ کیا اگر وہ بینک آپ کے اس روپے پہ زکوٰۃ کاٹ لیتا ہے تو کیا آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کی فرض جو ہے وہ ادا ہو گیا، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ یہ زکوٰۃ کہاں استعمال ہوگی، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ آج یہ ہے آپ نے بہت ہی اہم سوال اٹھایا ہے. یکم رمضان کو حکومت کٹوتی کرتی ہے زکوٰۃ. جی. سوال یہ ہے کہ آیا یکم رمضان کو اس پر زکوٰۃ فرض تھی؟ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کسی اور دن فرض ہوئی ہو، اس پر یکم محرم کو ہوئی ہو، یکم شوال کو ہوئی ہو، یکم ربیع الاول کو ہوئی ہو، 12 ربیع الاول کوئی اور دن ہوئی ہو. بہتر یہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہی ہے اور پسندیدہ عمل یہ ہے کہ زکوٰۃ خود اپنے ہاتھ سے ادا کی جائے. یکم رمضان سے پہلے ہی آپ اپنی رقم بینک سے نکلوا دیں اور اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ ادا کریں. یہ بہت ہی بہتر عمل ہے. مال آپ کا ہے، زکوٰۃ آپ اپنے ہاتھ سے دیں گے. جی ٹھیک ہے. لیکن مولانا پھر اس میں تو لوگوں کے لیے ایک نیا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک نیا مسئلہ ہے کہ وہ اپنی رقم اگر کسی شخص کی 10 لاکھ روپے ایک بینک میں پڑی ہوئی ہے تو وہ اس کو نکالے اور اس کے بعد اس کی کٹوتی کر کے اس میں سے وہ زکوٰۃ دے، تو کیا لوگ یہ کرنا پسند کریں گے؟ آج یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے جی کہ حکومت زکوٰۃ کی کٹوتی کر کے وہ پھر صحیح جو مستحق مصارف ہیں وہاں پر خرچ کرے. اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے اس میں ہم شک میں رہیں گے کہ پتہ نہیں صحیح مستحقین تک پہنچی. جیسے زکوٰۃ فرض ہے نا، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ مستحق تک پہنچے، اس کے ہاتھ تک پہنچائے. جی ٹھیک ہے. اور اس کے قبضے میں جائے، وہ مالک بن جائے. یہ تملیغ زکوٰۃ کی ادائیگی کی پہلی شرط ہے. تو پتہ نہیں وہ کہاں خرچ کریں گے. اب تعمیرات پہ لوگ زکوٰۃ لگاتے ہیں تو تعمیرات پہ تو زکوٰۃ نہیں لگتی. ایسے ہی اور چیزوں پر لگائیں تو یہ نہیں ہے، مسجدوں میں لگائیں تو نہیں. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش بہرحال ہے کہ جو زکوٰۃ بینک جو ہے وہ کٹوتی کر کے وہ کہاں استعمال کرتا ہے اس پہ شک کیا جا سکتا ہے. یہ درست نہیں ہے. اپنے ہاتھ سے ادا کریں، وہ اپنا طریقہ خود متعین کریں. جی ٹھیک ہے. اچھا مولانا یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس ملازمین کام کرتے ہیں اور اگر ان میں سے کچھ ملازمین ایسے ہیں جو کہ مستحق آپ کی نظر میں ہیں یا واقعی آپ کو ان کے حالات کا پتہ ہے، تو کیا آپ اپنے ملازمین کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں؟ بالکل، یہ تو صلہ رحمی ہے. جی ٹھیک. آپ کے ملازمین ہیں، ان کی تنخواہیں نہیں ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے ان کے بچوں ان کے حالات کا، گھروں کے حالات کا پتہ ہے. جی. ایسے لوگوں کو دینا تو ڈبل اجر ہے. جی ٹھیک ہے. آپ ان کو اپنی زکوٰۃ ادا کریں. اور میں ایک بات کی وضاحت کروں گا کہ زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کا نام لینا بھی ضروری نہیں ہے. اچھا. یہ بھی اللہ پاک کی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تاکہ اگلا کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، شرمندہ کوئی نہ ہو. جی ٹھیک ہے. آپ زکوٰۃ کی نیت دل میں کریں، زبان سے زکوٰۃ کا لفظ نہ بولیں. یہ کہتے میں گفٹ دے رہا ہوں، میں ہدیہ دے رہا ہوں، میں ویسے تعاون کر رہا ہوں یار آپ کے ساتھ، عید کا موقع ہے عیدی دے رہا ہوں. آپ یہ نہ کہیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ محسوس کرے کہ مجھے اتنا اس نے نکما سمجھا ہے کہ مال کی محل اب یہ مجھے دے رہا ہے، تو زکوٰۃ کا لفظ نہ بولیں. جی ٹھیک ہے. آپ ایسے ہی دے دیں. اور جو آپ کے قریبی ہیں، آپ کے ملازمین ہیں، آپ کے وہ تو خادم ہیں، آپ کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کے کاروبار چلا رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، تو ان کو تو دینا زیادہ ثواب ہے. اور انہوں نے یہ بتائیے گا کہ یہ جو لوگ ان دنوں میں رمضان کے اندر جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں جو کہ مانگتے پھر رہے ہیں اور زکوٰۃ مانگتے ہیں آپ سے، تو بعض اوقات ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو زکوٰۃ نکالنی تو ہے ہی، دروازے پہ جو لوگ آئے ہیں چلو ان کو دے دیتے ہیں، وہ تو پیشہ ور ہیں، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ جو گدا گھر پیشہ ور پھر رہے ہیں نا دکانوں پر،
بہتر ہے کہ ان کو زکوٰۃ نہ دی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود صاحب نصاب ہو، اتنا مانگتے ہیں، مانگ کر انہوں نے اتنے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں کہ وہ خود صاحب نصاب ہے، وہ مستحق زکوٰۃ ہی نہیں ہے، لیکن آپ کے دروازے پر آ گیا اور اللہ نے حکم دیا وہ اما السائل فلا تنہر، کہ جو سائل آ جائے دروازے پر اس کو مسجد کو آپ اس کو یا تو کہہ دی معاف کریں یا کچھ نہ کچھ آپ 10 روپے 5 روپے 20 روپے جتنی اس پہ توفیق ہے صدقے کی نیت سے دیتے رہیں، خیرات کی جا سکتی ہے، خیرات کی مت سے آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا دل نہیں کرتا کہ اس کو خالی ہاتھ بھیجا جائے تو آپ اس کو خیرات کے طور پہ اور پیسے دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ ان پہ نہیں لگتی۔ اچھا، ایک بڑا اہم سوال میرے ذہن میں آیا، وہ یہ ہے کہ والدین جو ہیں وہ صاحب نصاب ہیں، اور کیونکہ ہمارے خاندانی مسائل کچھ اس طرح کے ہیں مولانا کہ یہاں علیحدگیاں بڑی جلدی ہو جاتی ہیں، اولاد والدین سے جلدی علیحدہ ہو جاتی ہے، اپنا مکان بنا لیا یا علیحدہ سے رہنا شروع کر دیا، اور مسائل بھی بہت سارے اس وجہ سے آتے ہیں۔ اگر کسی بھی مطلب شخص کا بیٹا جو ہے وہ اس کو چھوڑ کے علیحدہ رہنا شروع کر دیتا ہے، اور کچھ عرصے میں اس کا جو روزگار ہے یا اس کا جو ذریعہ معاش ہے وہ پراپر نہیں ہوتا، اور وہ اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کے گزر اوقات بھی بہت مشکل سے ہوتی ہے، تو کیا وہ باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتا ہے؟ اصل میں آپ کے سوال کی ترتیب یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، کن لوگوں کو نہیں دے سکتا؟ جی ٹھیک ہے۔ تو میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، میں بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ بیان کرتا ہوں۔ قرآن پاک سورۃ توبہ 10ویں پارے میں اللہ رب العزت نے مصارف زکوٰۃ بیان کی، 8 مصارف زکوٰۃ کے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، یہ 8 مصارف ہیں ان ٹھیک ہے۔ پہلا مصرف ہے فقیر، جی ٹھیک ہے، دوسرا مصرف مسکین، تیسرا ہے عاملین، چوتھا ہے مؤلفۃ القلوب، پانچواں ہے فی الرقاب، اور پھر آ گیا مقروض، پھر فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں، آخر میں ہے مسافر۔ اب میں تھوڑی سی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال تو ہے مگر نصاب سے کم ہے، نصاب سے کم مال ہے، مزدور ہے، اس کو مزدوری ملتی ہے اور وہ اپنے بچوں پہ تازہ مزدوری آ کر خرچ کر دیتا ہے، بلکہ خرچہ اس کا 700 ہے لیکن مزدوری کو لے کر آیا 600، یہ فقیر ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ مستحق کی زکوٰۃ ہے جو بھی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے مسکین۔ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کو مزدوری نہیں ملی، کوئی کام ہی نہیں ملا، فارغ ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے پیچھے، وہ مسکین ہے، اس لیے وہ تو زیادہ مستحق ہے۔ آگے عاملین، اسلامی حکومت کا قیام ہے اور اسلامی حکومت مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جن ملازمین کو متعین کر چکی ہے ان کو عاملین کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ جو وہ وصول کریں گے اسی زکوٰۃ سے ان کو ان کی سیلری دی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے۔ آگے ہے مؤلفۃ القلوب، جو نئے مسلمان ہو گئے، جی ٹھیک ہے، آپ تالیف قلب کے لیے ان کو حوصلہ افزائی کے لیے نئے مسلمانوں کو جبکہ وہ صاحب نصاب نہ ہو ان کو زکوٰۃ دیں۔ پھر رقاب، آپ کے ہاں غلام ہے اور وہ آپ سے آزادی چاہتا ہے اور آپ نے کہا ہے کہ مجھے اتنی رقم کہیں سے دے دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو ایسے غلام کو جو آزادی چاہتا ہے آپ زکوٰۃ دیں تاکہ وہ اس سے جان چھڑا لے، یہ پھر رقاب ہے۔ اور آگے والغارمین یعنی مقروض آدمی، یعنی اس کے پاس مال تھا لیکن وہ سارا جو ہے نا یعنی مقروض ہو گیا، سارا مال اس کا ختم ہو گیا ہے، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو قرضہ اتارنے کے لیے آپ اس کو زکوٰۃ دیں تاکہ وہ اپنا قرضہ اتار سکے، جی ٹھیک ہے، اور اس سے خلاصی پا سکے۔ جی ٹھیک ہے۔ آگے فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں، اصل فی سبیل اللہ کا مسئلہ مجاہدین ہے جو جہاد میں گئے، اسلامی حکومت کی طرف سے جو دستہ جو لشکر جہاد کے لیے روانہ کیا گیا ان مجاہدین پر زکوٰۃ، یہ فی سبیل اللہ۔ پھر عام مفہوم بھی ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے میں یعنی جو دین کا کام کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، خدمت دین میں جو لگے ہوئے ان کو آپ زکوٰۃ دیں گے اللہ کے راستے میں۔ ایسے ہی آگے وابن سبیل، مسافر ہے، حال وہ ہے مالدار، حالت سفر میں
مثال کے طور پر اس کے پاس ATM بھی ہے لیکن بینک نہیں ہے، کیونکہ وہ قریب بینک نہیں مل کوئی رہا، قریب بینک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس بینک میں رقم موجود ہے لیکن کوئی اس کے پاس وسیلہ ہی مطلب نہیں وہ ہے، اپنی ہی رقم کو، اپنی ہی پیسے کو وہ محتاج ہے، استعمال نہیں کر سکتا، تو وہ اس کو اتنا آپ زکوٰۃ کی مد سے دے سکتے ہیں کہ جس سے اس کی حالت سفر میں ضرورت پوری ہو یہ جائے۔ بہت سبیل ہے۔ اب آتے ہیں کہ زکوٰۃ آیا والدین پر یا خامد بیوی پر یا اپنی اولاد پہ فرض ہے، دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ٹھیک ہے، تو جن کی ہم اولاد ہیں، یعنی ہمارا والد ہے، ہماری والدہ ہے، پھر آگے ہمارا دادا ہے، دادی ہے، پھر نانا ہے، نانی ہے، پڑنانا ہے، پڑنانی ہے، جی ٹھیک ہے، ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ویسے تعاون کر سکتے ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے علاوہ، ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ کے یہ مصارف نہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد ہے۔ جی ٹھیک ہے، زکوٰۃ مال کی میل ہے تو ہم مال کی میل ان کو کیوں دیں؟ اپنے عزیزوں کو ایسے نہیں ہی دے جو سکتے۔ ہماری اولاد ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہماری بیٹی ہے، ہمارا پوتا ہے، ہماری پوتی ہے، ہمارا نواسا ہے، ہماری نواسی ہے، ان کو بھی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جی ٹھیک ہے، خامد بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی خامد کو نہیں دے سکتی، وہ تو پھر گھر میں ہی رہ گئی۔ یہ تو پھر ایسے ہے کہ ایک جیب سے پیسے نکالے اور دوسری جیب میں ڈال دیے، جی بالکل صحیح تو ہے، گھر میں ہی رہ جائے گا سارا کچھ۔ جی یہ بالکل نہیں، صحیح ہے، اس کے علاوہ آپ ویسے تعاون کریں جو آپ کے ذمہ حقوق کے ادا کریں۔ اور دوسرے نمبر پر سادات، جی جی یہ بات سمجھنے جی کی ٹھیک ہے، توجہ چاہتا ہوں جی ٹھیک کہ ہے، سادات جو لوگ ہیں، سید لوگ، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سادات میں 5 قسم کے لوگ ہیں: جی اولاد علی، جی اولاد جعفر، جی اولاد عقیل، جی اولاد عباس، اولاد حارث بن عبد المطلب۔ جی ٹھیک ہے، اب ان 5 بزرگوں کی جو اولاد ہے یہ سید ہے، جی ٹھیک ہے، بخاری ہے، ہاشمی ہے، گیلانی ہے، جی ٹھیک ہے، جو آل رسول ہے، آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اگر رقم آتی تو آپ یہ پوچھا کرتے تھے کہ یہ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ اگر وہ کہیں جی یہ زکوٰۃ صدقہ ہے تو آپ فرماتے میں نہیں، جی ٹھیک ہے، یہ مستحق بیٹھے ان کو، مستحق بیٹھے، اور کوئی کہتا جی یہ ہدیہ ہے تو آپ اس کو قبول کر لیتے۔ صحیح ایسے بات، ہی قیامت کی صبح تک آپ کے خاندان زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، چاہے وہ کتنے غریب ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ پھر ان کے ساتھ تعاون بھی نہ کریں۔ سادات کے ساتھ زکوٰۃ کے علاوہ جو آپ تعاون کریں گے اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ ڈبل سے بھی ڈبل عطا۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ تفصیلاً بتایا، اور میں چاہوں گا کہ ہم آخر پہ ایک دفعہ پھر اس موضوع کو کلوز کرنے سے پہلے میں چاہوں کہ آپ جو نصاب ہے وہ دوبارہ سے اس کو بیان کر دیں تاکہ آسانی سے لوگوں کو سمجھ آ جائے، ایک دفعہ پھر ریوائز، جی ذہن نشین ہو جائے گا زکوٰۃ کا صحیح نصاب جو ہے۔ زکوٰۃ کا صحیح نصاب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر سونا ہے تو وہ 7.5 تولہ سونا، جی جو بنتا ہے اپنا 87.5 گرام، جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، اور چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ، جی ٹھیک ہے، جو بنتا ہے 612.36 گرام، جی ٹھیک ہے، یہ چاندی کا نصاب ہے۔ ٹھیک ہے، چاندی ہے یا چاندی کے نصاب کے برابر کیش ہے، کیش ہے، نقد یا رقم موجود سامان ہے، تجارت ہے، جی ٹھیک ہے، اس سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں ہے، اتنا ہو یا اس سے زیادہ ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اور کب ہوگی؟ جب اس مال پہ، اس کیش پہ، اس سامان تجارت پہ، اس سونا پہ، اس چاندی پہ سال گزر جائے، جی ٹھیک ہے۔ پھر زکوٰۃ ہوگی۔ اچھا، میرے ذہن میں ابھی ایک سوال آیا ہے، وہ مجھے پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن مولانا یہ بتائیے کہ کوئی شخص اگر اپنے طور پہ اپنی جو زکوٰۃ کے نصاب کو، یا وہ اسے نہیں اندازہ کہ وہ صاحب نصاب ہے کسی وجہ سے، کسی بھول سے، تو کیا وہ اپنے طور پر جو ہے وہ زکوٰۃ کے لیے کچھ رقم نکال سکتا ہے اپنے اندازے سے زیادہ؟ میں کرتا ہوں زکوٰۃ کے لیے نا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے مال کا حساب رکھیں، اصل تو یہ فرض ہے، جی ٹھیک جیسے ہے، زکوٰۃ فرض ہے ایسے اس مال، جس مال کی زکوٰۃ دینی ہے اس کا حساب لگانا بھی فرض ہے، کہ میں نے کتنی وہ زکوٰۃ نکال کر رکھ دی، جی ٹھیک ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے دیتا رہے، پھر چاہے یکدم دے دے۔ اچھا جی، ایک اور میں وضاحت کرتا ہوں، جی پلیز، کہ متعینہ دن، جس دن اس پر 7 بیت جانے کے بعد زکوٰۃ فرض ہونی تھی، اس سے پہلے اگر وہ
پیشگی زکوٰۃ حالات کے تناظر میں دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے. جی ٹھیک ہے, پیشگی بھی دے سکتا ہے, پیشگی دی جا سکتی ہے. نماز والا حکم تو نہیں ہے نا, نماز تو جب وقت آئے گا تو نماز فرض ہوگی, آپ ایڈوانس میں نہیں پڑھ سکتے. فرض ہو گئی جس دن, اس سے پہلے ایڈوانس بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں, بعد میں بھی تھوڑی تھوڑی کر کے دے دیں یا یکدم دے دیں, جیسے بھی دیں, جیسے حالات ہو. ایک میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کے لیے سب سے زیادہ مستحق آپ کے رشتہ دار ہیں. اپنے رشتہ داروں میں, عزیز و اقارب میں دیکھیں کہ کون مستحق ہے, کون غریب ہے, اور آپ اپنے رشتہ داروں کو بخوبی جانتے ہیں, ان میں آپ زکوٰۃ دیں. یہ اس لیے کہا جاتا ہے پہلے خیش پھر درویش, بعد میں پھر دوسروں کا نمبر ہے. محلے میں دیکھیں کوئی دینی مدرسہ ہے اور وہاں پر مسافر بچے, ان کو دیں زکوٰۃ. ایک میں آپ کو وضاحت کروں, زکوٰۃ تعمیرات کے لیے نہیں. جی ٹھیک ہے. رفائی اداروں کی تعمیر ہو, ہاسپٹل کی تعمیر ہو, ٹھیک ہے, دینی درسگاہ کی تعمیر ہو, مسجد کی تعمیر ہو, ٹھیک ہے, ان تعمیرات میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکے گی. اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے غریب کے ہاتھ تک پہنچانا, اس کو اپنے مال کا مالک بنا دینا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ناظرین, آپ نیوز ٹائم HD لائیو دیکھ رہے ہیں اور اسٹوڈیوز میں مولانا اکرام اللہ عارفی میرے ساتھ موجود ہیں. زکوٰۃ کے بارے میں, زکوٰۃ کے مسائل پہ, زکوٰۃ کے مصائب پہ, ہر چیز پہ بات جو ہے وہ بہت ہی آسان لفظوں میں انہوں نے ہمارے ساتھ کی, اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم بڑھیں گے. فطرانہ بھی اسلام کا بہت اہم رکن ہے, اس کے بارے میں کچھ جو معلومات ہیں ہم مولانا سے لیں گے. ایک چھوٹی سی بریک, اس کے بعد واپس آتے ہیں. Just seconds after washing. Ang germs. Balik sa kamay. Balik sa kamay. Switch to Safeguard. Not only removes germs, but helps protect even after wash. Protected, protected, protected longer. Basta Safeguard safe. Likes, love, followers, lakho, lagani hai net hote set soni hai. Face fresh hai to look set hai. Face fresh face wash, beauty face wash, aloe vera और beauty beads के साथ. चेहरे का मुकम्मल ब्यूटी सोल्यूशन. Cleanse the face wash, freckles और डार्क स्पॉट्स की टोटल ट्रीटमेंट. gold face wash, मुझे दे नेचुरल रेडियंस. whitening face wash, face fresh and bright. fairness face wash, soft and fairer skin. सल्फियां है तेरी बड़ी फिट सोनी है. face fresh है तेरा बड़ा हिट सोनी है. face fresh face wash. जो face fresh वही beautiful. face fresh. सामीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहूँगा दोबारा से अपने प्रोग्राम इल्म और अमल में. एक बार फिर मौलाना इकरामुल्लाह आरफी हमारे साथ मौजूद हैं. मैं हूँ इरफान अहमद. आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम HD, आपका पसंदीदा लाइव चैनल. मौलाना, हम चलते चलते फ़ितराना के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहेंगे, क्योंकि फ़ितराना भी बहुत अहम रुकन है और ईद सर पे है और फ़ितराना जो है वो लाजिम है. तो फ़ितराना जो है वो क्या है? جی بہت ہی اہم سوال ہے. فطرانہ واجب ہے, جیسے زکوٰۃ فرض ہے, فطرانہ واجب ہے, دینا ضروری ہے. جیسے قربانی واجب ہے, ایسے فطرانہ بھی واجب ہے. تو جو صاحب نصاب ہیں, جیسے میں نے کہا نا, 4 چیزیں جن کے پاس یا 4 میں سے 1 یا 2 یا 3 یا چاروں اور صاحب نصاب ہے, ان کی زکوٰۃ فرض ہے, تو ان پر فطرانہ دینا واجب ہے. ٹھیک ہے جی. ایک 5ویں چیز بھی جس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی لیکن فطرانہ واجب ہوتا ہے, وہ 5ویں کہ گھر میں اتنا سامان آپ کا موجود ہے جو آپ کے استعمال میں نہیں. پورا سال گزر گیا اور گھر میں سامان پڑا ہے, استعمال میں نہیں آیا, لیکن وہ نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے لاگت کا, تو پھر ان پر زکوٰۃ تو نہیں ہے, فطرانہ واجب ہوگا. جی ٹھیک ہے. یہ فطرانہ بھی دیں گے, قربانی کے لیے. ہم فطرانہ اور زکوٰۃ کو جوڑ نہیں سکتے, یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. مت سمجھیں کہ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے تو آپ کو فطرانہ بھی نہیں دینا. جی بالکل. فطرانہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر دینا واجب ہے. جی ٹھیک ہے. نابالغ اولاد کی طرف سے ان کا والد پابند ہے دینے کا. جی ٹھیک ہے. ماں پابند نہیں ہے. جی ٹھیک ہے.
وہ نابالغ جو بالغ اولاد ہے وہ خود اپنا فطرانہ دے، لیکن والد اگر دے تو ثواب میں ہوگا کیونکہ یہ ایک رحم دلی بھی ہے، اپنی اولاد کا حق بھی ہے۔ اچھا، ایک مولانا اگر گھر میں تقریباً ایک سے زیادہ افراد کما رہے ہیں اور اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ایک عام آدمی ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں وہ کما رہے ہیں، اور 2 بیٹیاں ہیں اور ایک اس کی بیوی ہے، بیٹیاں کما نہیں رہیں، اپنے ابھی شادی شدہ نہیں ہیں، تو جو فطرانہ ہے وہ تو 5 کا لازمی ہو جائے گا، بلکہ 6 لوگوں کا لازمی ہوگا۔ تو کیا وہ جو 2 بیٹے کما رہے ہیں وہ دیں گے، وہ دے سکتے ہیں، یا باپ ہی سارے اپنی فیملی کا فطرانہ ادا کرے گا؟ اصل میں جو خود صاحب نصاب ہے، جس پہ فطرانہ واجب ہے، بیٹا ہے یا باپ ہے یا بھائی ہے، وہ اپنا فطرانہ خود ادا کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا ادا کر دیتا ہے عزم محبت، پھر بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ والد چاہتا ہے، والد کہتا ہے چلو جی بیٹا نہ دے، اس کی طرف سے میں دے دوں، تو کوئی بات نہیں۔ جی، ایک چھوٹے چھوٹے سوال ہیں جو کہ عام طور پہ ہمارے یہاں پہ آتے ہیں، ذہن میں بھی آتے ہیں اور لوگ ان سے واقف بھی نہیں ہوتے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک شخص اگر کسی کے گھر مہمان چلا جاتا ہے اور عید سے ایک دن پہلے وہ اپنا فطرانہ جو ہے وہ آخری دنوں میں، مطلب رمضان کے آخر میں 25ویں 26ویں روزے ادا کر چکا ہے، تو وہ جب کسی کے گھر چلا جاتا ہے مہمان کے طور پہ، عید وہیں پہ گزارے گا وہ، تو کیا وہ فطرانہ دوبارہ سے دے گا یا وہ میزبان اس کا فطرانہ دے گا؟ اور اگر اس نے اپنا فطرانہ ادا نہیں کیا ہوا تو دونوں میں سے کون فطرانہ دے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، جی، فطرانہ اسی کے ذمہ، چاہے وہ کسی کا مہمان بنا ہے، ٹھیک ہے، پہلے دے چکا ہے، دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں دے چکا تو وہ خود دے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میزبان کہتا ہے جی آپ میرے مہمان ہیں، چلو میں آپ کا فطرانہ دیتا ہوں، تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اچھا، اس سے محبت بڑھتی، وہ دے سکتا ہے نا، مطلب میزبان اس کا فطرانہ دے سکتا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ جو فطرانہ ہے وہ کتنا ہے ایک شخص کے لیے، کتنا فرض ہے دینا؟ جی یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور فطرانے 4 قسم کے ہیں۔ پہلا فطرانہ کشمش کا 3.5 کلو کشمش یا اس کی قیمت، جی ٹھیک ہے۔ دوسرا فطرانہ کھجور کا ہے، جی ٹھیک ہے، 3.5 کلو یا اس کی قیمت۔ تیسرا فطرانہ ہے جو، جی وہ بھی ٹھیک ہے، 3.5 کلو، ٹھیک ہے، اور یا اس کی قیمت، جی ٹھیک ہے۔ چوتھا فطرانہ ہے گندم۔ گندم کے عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مہنگی تھی، جی ٹھیک ہے، اس لیے اس کو نصف کر دیا گیا، جی ٹھیک ہے، یعنی 3.5 کلو کا ہاف، 1.25 کلو گندم، جی ٹھیک ہے، اس کی قیمت تھی۔ تو یہ جو 4 فطرانے ہیں نا، 4 افراد، یہ عوام کو اور صاحب نصاب افراد کو 4 قسموں میں تقسیم کیا۔ جو بہت زیادہ مالدار ہے وہ کشمش کا فطرانہ دے، جو اس سے کم ہے وہ پھر کھجور کا دے، جو اس سے کم ہے وہ جو کا دے، جو اس سے کم ہے وہ دے گندم کا۔ یہ سب سے آخری اسٹیج ہے، جی ٹھیک ہے۔ اب آگے کشمش کا فطرانہ اس وقت کتنا ہے؟ ہم 2021 میں بیٹھے، رمضان المبارک سن 1442 ہجری ہے، تو اس میں کشمش کا فطرانہ 1600 بنتا ہے، ٹھیک۔ اور فیکٹریوں کے مالک، ملوں کے مالک، ملوں کے مالکان، ان کو تو کشمش کا ہی فطرانہ دینا چاہیے، اربوں پتی لوگ ہیں، بالکل صحیح۔ اور جو کروڑوں پتی آ گئے ان کو پھر کھجور کا فطرانہ دینا چاہیے۔ ایک بات میں آپ سے یاد کروں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی فطرانہ دیا ہے، کھجور کا دیا ہے یا دوسرے نمبر پر جو کا دیا ہے۔ آگے کھجور کا فطرانہ اس وقت فی کس ہے 850 روپے، ٹھیک ہے، نہ اعلیٰ قسم کی کھجور نہ بالکل ہی گھٹیا، بلکہ متوسطہ درجہ کی، جی ٹھیک ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے جو کا فطرانہ، وہ اس وقت 200 روپے بنتا ہے، اور گندم کا فطرانہ اس وقت 100 روپے ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ یہ کوشش کریں کہ جو کا فطرانہ دے، کھجور کا دے، کشمش کا دے۔ اگر یہ نہیں دے سکتے، آپ بہت ہی نیچے ہیں، کم مال ہے، تو پھر آپ بمجبوری گندم کا فطرانہ دیں۔ اچھا مولانا یہ بتائیے گا کہ کوئی شخص اگر یہ سوچتا ہے کہ میرا وہ گندم کے ساتھ ہی اپنا وہ طے کرتا ہے، اس کے ذمے جو فطرانہ ہے کہ میرا 100 روپیہ بنتا ہے پر فیکس جو ہے، تو اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر اس کے 5 لوگ ہیں اور وہ 500 روپے بنتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں 1000 روپیہ دے دیتا ہوں، زیادہ ہی دیتا ہوں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، تو بہتر ہے، کم نہ ہو، زیادہ چاہے جتنا ہو جائے، کیونکہ فطرانہ کیا ہے
یہ ان غریب لوگوں کے لیے جن کے پاس عید کے پیسے نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے. عید پہ لوگ اچھے کپڑے پہنتے ہیں, نئے کپڑے پہنتے ہیں, اچھے کھانے پکاتے ہیں, کھاتے ہیں, اور اپنے محلے میں دیکھو, اپنے علاقے میں دیکھو, ایسے بھی ہوں گے غریب جن کے بچوں نے کپڑے نہیں پہنے, جن کے پاس کھانے کا سامان میسر نہیں ہے, تو فطرانہ آپ ان کو دیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شامل ہو. جی ٹھیک ہے. اور مولانا یہ بتائیے گا کہ عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کرنا چاہیے, عید کی نماز کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے؟ اگر امر مجبوری, حکم تو یہ ہے کہ عید سے پہلے ادا کرے تاکہ جن تک آپ فطرانے کی رقم پہنچانا چاہتے ہیں وہ عید بخوبی ادا کر سکیں. جی ٹھیک ہے. لیکن بمجبوری کوئی حالات ایسے بن گئے کہ آپ عید سے پہلے نہیں دے سکے تو عید کے بعد بھی دے سکتے. چلتے چلتے مجھے یہ بتائیے گا کہ فطرانہ کی کس جگہ پہ آپ صرف کر سکتے ہیں؟ دیکھو فطرانے کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مستحقین. جی ٹھیک ہے. جو زکوٰۃ کے مستحقین قرآن پاک نے, اللہ کریم نے 8 بتائے ہیں, وہی آپ کے فطرانے کے مستحق ہیں, انہی کو آپ دے گی. جی مولانا بہت شکریہ, آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور آپ نے اتنی مفید معلومات جو ہیں وہ اتنے بنیادی موضوع اور بہت اہم موضوعات پہ ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچائی. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ساتھ مولانا اکرام اللہ عارفی اسٹوڈیوز میں موجود تھے. آج ہم نے بہت جی بہت داد دوں گا اور قابل مبارک ہیں نیوز ٹائم HD کہ بہت ہی تھوڑے عرصے میں انہوں نے اتنی ترقی کی ہے اور عوام کی اتنی خدمت کر رہے ہیں. میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ عوام کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق. آمین. انشاءاللہ مولانا نیوز ٹائم HD جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ معاشرے میں موجود ہر موضوع کو جو ہے وہ یہاں پہ بحث میں لایا جائے اور آپ جیسے لوگوں سے مدد بھی لی جائے ان معاملات کو لوگوں تک صحیح معنوں میں پہنچانے کے لیے. ناظرین, علم اور عمل پروگرام کو اختتام پہ پہنچاتے ہوئے عرفان احمد کو اجازت دیجیے گا. نیوز ٹائم HD دیکھتے رہیے اور آپ سے اس اسٹوڈیو سے اجازت لوں گا. پھر کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.